حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام اعمال میں مجھے نماز سب سے زیادہ محبوب ہے۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں ایک رات مسجد نبوی پر گزرا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، مجھے شوق ہوا، میں نے بھی جا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے نماز کی نیت باندھ لی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سورہ بقرہ پڑھ رہے تھے، میں نے یہ خیال کیا کہ 100 آیتوں پوری کر کے پھر آپ رکوع فرمائیں گے، مگر 100 آیتیں گزر گئیں، آپ نے رکوع نہ کیا۔ پھر میں نے سوچا کہ 200 آیتیں پڑھ کر آپ رکوع فرمائیں گے، مگر 200 رکوع 200 پر بھی آیتوں پر بھی آپ گزر گئے، آپ نے رکوع نہ فرمایا۔ پھر مجھے خیال آیا کہ سورت کے ختم پر ہی رکوع کریں گے، جب سورت ختم ہو جائے گا رکوع کر لیں گے۔ جب سورت ختم ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ اللہم لک الحمد اللہم لک الحمد اللہم لک الحمد اللہم لک الحمد یہ جملہ بار 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 دہرایا، اور پھر آپ نے سورہ آل عمران شروع کر دی۔ یہ پہلی رکعت چل رہی ہے، سورہ آل عمران شروع کر دی۔ میں سوچ میں پڑ گیا کہ آخر میں نے خیال کیا کہ اس سورت کو ختم کر کے آپ رکوع کریں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سورت کو ختم کیا، اور پھر آپ نے 3 مرتبہ اللہم لک الحمد اللہم لک الحمد اللہم لک الحمد، اے میرے رب ساری تعریف تیرے لیے ہے، یہ جملہ آپ نے 3 مرتبہ دہرایا۔ پھر آپ نے سورہ مائدہ شروع کر دی، سورہ مائدہ شروع کر دی۔ اس سورت کو ختم کر کے آپ نے رکوع کیا، اور رکوع میں آپ نے سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم، اس کے ساتھ کچھ اور بھی آپ پڑھتے رہے۔ صحابی کہتے ہیں مجھے سمجھ میں نہیں آیا آپ کیا پڑھ رہے تھے۔ اس کے بعد اسی طرح سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی آپ پڑھتے رہے، اس کے ساتھ اور بھی آپ نے کچھ ملایا۔ اس کے بعد دوسری رکعت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور آپ نے سورہ انعام شروع کر دی۔ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نماز پڑھنے کی ہمت نہ کر سکا۔ سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ مائدہ پہلی رکعت میں، دوسری میں پھر سورہ انعام آپ نے شروع کر دی۔ فرمایا میں ہمت نہیں کر سکا اور مجبور ہو کر چلا گیا، نماز کو چھوڑ دیا چلا گیا۔ پہلی رکعت میں تقریباً 5 پارے بنتے ہیں۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پڑھنا بھی نہایت اطمینان سے، تجوید سے، ترتیل کے ساتھ ایک ایک آیت جدا جدا کر کے آپ پڑھتے تھے۔ ایسی صورت میں آپ سوچیں کہ ایک رکعت کتنی لمبی ہوتی ہوگی، کتنی لمبی۔ 5 پارے انہیں سب کچھ کو ملائیں تو آپ میرے خیال سے آج حافظ سے پوچھیں کہ حافظ اگر آرام سے بھی پڑھے، آرام سے، تو 1.25 گھنٹہ آرام سے اگر ترتیل تجوید ایک ایک لفظ جدا جدا کر کے پڑھے، تقریباً کوئی 1.5-2 گھنٹے وہ سورہ بقرہ پر لگائے گا۔ اور اتنی لمبی رکعت، انہی وجوہات کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے
پر ورم آ جاتا تھا نماز پڑھتے پڑھتے، مگر جس چیز میں لذت حاصل ہو جائے اس میں مشقت اور تکلیف برداشت کرنے کا اپنا ہی مزہ ہے۔ پرواہ نہیں۔ شوق اور لذت، نماز کے ساتھ محبت، نماز میں اللہ سے کلام، پھر ورم آنا، قیام میں تھک جانا، یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ حضرت ابو اسحاق سبوحی رحمۃ اللہ علیہ بڑے مشہور محدث گزرے ہیں، 100 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا۔ وہ اس پر افسوس کیا کرتے تھے کہ ہے بڑھاپے اور ضعف کی وجہ سے اب نماز کا لطف جا رہا ہے، یعنی لمبی لمبی نماز نہیں پڑھ سکتا۔ 2 رکعتوں میں صرف 2 سورتیں سورہ بقرہ اور آل عمران پڑھی جاتی ہیں، زیادہ نہیں پڑھا جاتا۔ وہ اس پر 100 سال کی عمر میں فوت ہوا، بڑھاپے اور ضعف میں، کمزوری میں کیا کہہ رہا ہے کہ ہے اب لمبی نماز نہیں پڑھ سکتا، نماز کا لطف جا رہا ہے، بس 1 رکعت میں سورہ بقرہ اور 1 میں آل عمران پڑھ سکتا ہوں، اس سے زیادہ نہیں پڑھا جا سکتا۔ صرف 2 سورتیں سورہ بقرہ اور آل عمران پڑھی جاتی ہیں 2 رکعتوں میں، 2 رکعتوں میں 2 سورتیں پڑھی جاتی ہیں، 4 پارے، سورہ بقرہ 1 پہلی رکعت میں، سورہ آل عمران دوسری رکعت میں۔ ضعف اور کمزوری اور بڑھاپے کا یہ عالم ہے، اس کے باوجود اتنی لمبی رکعتیں پڑھ رہے ہیں، اور ساتھ کیا کہہ رہے ہیں، یار مزہ نہیں آ رہا آج کل کیونکہ نماز لمبی نہیں پڑھ سکتا۔ ہم قل ہو اللہ اور انا اعطینا پڑھ کر کیا کہتے ہیں، یار تھک گئے ہیں، یار لمبی نماز نہیں پڑھی جاتی، چھوٹی چھوٹی صورتیں۔ یہ دونوں صورتیں بھی 4.25 پاروں کی ہیں تقریباً، حضرت نے یہ لکھا ہے۔ حضرت ایک تابعی گزرے ہیں سماک بن محمد بن سماک رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کوفہ میں میرا ایک پڑوسی تھا، ہمسایہ قریب رہتا تھا، اس کا ایک لڑکا تھا جو دن کو روزہ رکھتا تھا ہمیشہ، اور رات بھر ساری رات نماز میں نفلیں پڑھتا تھا، اور شوقیہ موج میں آ کر، لطف میں آ کر، مزے میں آ کر اشعار پڑھتا تھا۔ وہ سوکھ کر ایسا بن گیا کہ صرف ہڈی اور چمڑا اس کے وجود پر آ بچا، اتنا روزہ سارا دن ساری رات نماز میں گزارنا، ظاہری بات ہے آرام نہیں ہے، غذائیں نہیں ہے، تو بندہ سوکھ کر ہڈی کا ڈھانچہ اور چمڑا رہ گیا۔ فرماتے ہیں کہ اس کے والد نے مجھ سے کہا تم اس کو ذرا سمجھاؤ۔ میں ایک مرتبہ اپنے دروازے پر بیٹھا ہوا تھا، وہ وہاں میرے سامنے سے گزرا، میں نے اس کو بلایا، وہ آیا اور سلام کر کے بیٹھ گیا۔ میں نے کہا، میں کچھ کہنے ہی لگا تھا، وہ مجھ سے پہلے کہنے لگا، چچا شاید آپ مجھے محنت میں کمی کا مشورہ دیں گے، بولیں گے کہ بھئی اتنے لمبی رکعتیں، اتنی لمبی نماز، تھوڑا سا کم کرو، تھوڑا سا گزارا کرو، اتنا اپنے اوپر سختی نہ کرو، آپ یہی مشورہ دیں گے شاید کہ محنت میں کمی کر دوں۔ چچا جان، میں نے اس محلے کے چند لڑکوں کے ساتھ یہ طے کیا تھا کہ دیکھیں کون زیادہ عبادت میں کوشش کرتا ہے۔ ہمارا مقابلہ چل رہا تھا، کیا چل رہا تھا؟ مقابلہ، ہیرس، ہم ایک دوسرے سے حسد کرتے تھے اس عبادت میں کہ کون زیادہ عبادت کرتا ہے، کون زیادہ عبادت میں محنت کرتا ہے۔ ان لڑکوں نے، میرے دوستوں نے محنت کی، کوشش کی، اور اللہ کی طرف بلا لیے گئے، یعنی دنیا سے چلے گئے۔ اور جب وہ چلے گئے، یعنی جب وہ مرے، دنیا سے فوت ہوئے، تو بڑی خوشی اور سرور کے ساتھ گئے۔ ان میں سے میرے علاوہ اب کوئی باقی نہیں، میں اکیلا بچ گیا ہوں۔
میرا عمل دن میں 2 بار ان پر ظاہر ہوتا ہوگا، وہ کیا کہیں گے؟ جب میں کوتاہی کروں گا تو وہ دیکھیں گے کہ یار یہ ہمارے ساتھ مقابلہ کر رہا تھا، ہم جیت گئے اور یہ پیچھے کیا کر رہا ہے؟ سستی کر رہا ہے۔ وہ تو کوتاہی ان کے سامنے آئے گی۔ چچا جان، ان جوانوں نے بڑے بڑے مجاہدے کیے، بڑی بڑی کوششیں کی، ان کی محنتیں اور مجاہدے وہ بیان کرنے لگا۔ فرماتے ہیں میں ان کی باتیں سن کر حیران رہ گیا۔ اس کے بعد وہ لڑکا اٹھ کر چلا گیا۔ تیسرے دن ہم نے سنا کہ وہ بھی دنیا سے رخصت ہو چکا ہے، فوت ہو گیا۔ رحمہ اللہ رحمتاً واسعتاً، اللہ رب العزت ان کو، ان کی محنتیں اور ان کی کوششوں اور ان کے دن رات کی عبادتیں یہ ہمارے لیے نمونہ ہے۔ کیا ہے؟ نمونہ ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے کون ناواقف ہوگا؟ ان کے خلیفہ مولانا عبد الواحد لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دن ارشاد فرمایا کہ جنت میں نماز نہ ہوگی۔ کسی نے عرض کیا حضرت جنت میں نماز کیوں نہ ہو؟ وہ تو اعمال کے بدلے کی جگہ ہے، نہ کہ عمل کرنے کی جگہ ہے، وہاں نماز کیوں ہوگی؟ اس پر انہوں نے ایک آہ کھینچی اور رونے لگے۔ فرمایا بغیر نماز کے جنت میں کیسے گزارا ہوگا؟ جنت میں بغیر نماز کے کیسے گزارا ہوگا؟ ایسے ہی لوگوں سے دنیا قائم ہے، اور زندگی کو وصول کرنے والی حقیقت میں یہی مبارک ہستیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے لطف اور اپنے اوپر مر مٹنے والوں کے طفیل ہم جیسے سیاہ کاروں کو بھی نواز دے۔ اللہ پاک ہم پر بھی کرم فرمائے، ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔